بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آج ہم اپنی پچھلی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے تاریخ حفاظت قرآن۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورے کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں ایک کار محفوظ کر دیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حفظ پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر سورہ کہنہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر آیات قرآن نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم اور تغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ صحیح بخاری مع الفتح پر۔ پھر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ غرض ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا۔ اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں ان کے گھوڑوں تک کے نسل نغمے یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت کو اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچی۔ کتابت وحی۔ قرآن کریم کو حفاظت کرانے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح دھڑکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا رہتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروگزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب کا کاغذ کم میعاد تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلبوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح آیت رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع قرآن، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10 صورتیں اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیات کے ساتھ تفصیلی جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن حرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ کھولنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ ایسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے، وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں الفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جمل بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان
سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تحقیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حافظ قرآن تھی، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ نے تیار کر رکھے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرآتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قرآتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرآت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اسی طرح قرآتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قرآتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قرآتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرآت کو صحیح اور دوسرے کی قرآت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قرآتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ایک صحیح نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، چونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قرآتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قرآتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرآت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم شان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مأمور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان چار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھی اور باقی تینوں حضرات قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سمجھ جائیں، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلا لکھا تھا کہ اسے نن شرح اور نن شزوح دونوں طرح پڑھا جا سکے کیونکہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری
مکہ کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس میں مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ احزاب یا منزلیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب پر تقسیم کیا گیا تھا۔ اجزاء یا پارے۔ آج کل قرآن کریم 30 اجزاء پر منقسم ہے جنہیں 30 پارے کہا جاتا ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے قرآن کریم 30 مساوی حصوں پر منقسم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات بالکل ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف نقل کراتے وقت انہیں 30 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا، لہٰذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے، لیکن متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل احقر کو نہیں مل سکی، بلکہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس کے پرانی نسخوں میں ان کا رواج ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے، واللہ اعلم۔ رکوع۔ برصغیر کے نسخوں میں ایک علامت جو آج تک رائج چلی آتی ہے رکوع کی علامت ہے، اور اس کی تعین قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت حاشیہ پر حرف عین بنا دی گئی۔ احقر کو جستجو کے باوجود مستند طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رکوع کی ابتدا کس نے اور کس دور میں کی، البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی متوسط مقدار کی تعین ہے جو ایک رکعت میں پڑھی جا سکے، اور اس کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جائے۔ رموز اوقاف۔ تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے اس جگہ وقف کرنا، سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی دان انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے اور غلط جگہ سانس چھوڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ ان میں سے اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے وضع فرمائی۔ ان رموز کی تفصیل یہ ہے: یہ وقف مطلق کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ یہ وقف جائز کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ یہ وقف مرخص کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ یہ وقف لازم کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد فقہی واجب نہیں جس کے ترک سے گناہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ لا تقف کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے الفاظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں۔ ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہیں، مثلا یہ مانکا کا مخفف ہے، یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی 2 تفسیریں ممکن ہیں، ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ، لہٰذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں۔ مثلا
ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ الآخر۔ اگر اس نے التورات پر وقف کر لیا تو الانجیل پر وقف درست نہیں، اور اگر الانجیل پر وقف کر لیا تو تورات پر وقف درست نہیں۔ ہاں دونوں جگہ وقف نہ کریں تو درست ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے، اور اس کی سب سے پہلے نشاندہی امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وقفہ، اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے۔ قوف، یہ قبل علیہ القاف وقف کا مخفف ہے، مطلب یہ کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ قوف، یہ لفظ قوف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہو کہ یہاں وقف درست نہیں ہے۔ سوال نام، یہ الوصل الاولیٰ کا مخفف ہے، یعنی جس کے معنی ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ سوال نام، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کے روح سے یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا تھا۔ علم تفسیر، اب کچھ ضروری معلومات علم تفسیر کے سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ نیز قرآن کریم کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانے کی باتوں کی تعلیم دے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا، لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جائے تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد و گمراہ لوگوں کے لیے اس کی معنوی تحریف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر اور تشریح بھی محفوظ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شربت رکھنے والے لوگ جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن
کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے در میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چھوڑتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مخلق گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹر کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی دان انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا بلکہ اس کے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے یہ کڑی شرائط ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس کے معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیات ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیات بلا شبہ آسان ہیں اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس قسم کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ فتعلمنا القرآن وعلمناه علم الجمیع، اور ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائے؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شروع پیدا کر کے یا صرف ترجمے دے کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا قرآن کریم کی حفاظت اور کے بارے میں اس کی تاریخ۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔